1,24,000 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا۔ انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع آج کے اس جمعہ میں تلاوت کروں انشاءاللہ۔ یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، عرفہ کا دن آیا ہے اور جمعہ کا دن بھی آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب عرفات کے میدان میں ہم تو خطبہ نہیں دے پاتے، یہاں پر جب دن بھی وہ آیا ہے اور خطبے کا موقع بھی ہے تو میں نے محسوس یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن جو خطبہ دیا تھا وہی خطبہ ہم جمعہ میں تلاوت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا وہ خطبہ میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں بیان فرمایا، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من و عن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ وہ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے۔ اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے۔ انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے لوگو میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے۔